آج کے شو کا ٹاپک کچھ ایسا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم اپنے پیاروں کو مس کرتے ہیں, اپنے قریبی لوگوں کو. یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہم انہیں کبھی بھلا ہی نہیں سکتے, چاہے کتنے سال گزر جائیں. جبکہ کہا جاتا ہے وقت سب سے بڑا مرہم ہے, لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے زندگیاں بتائی ہوتی ہیں اور ہر اچھے برے وقت میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے جانے کے بعد چاہے کوئی خوشی بھی ہو تب بھی وہ آپ کے ہمیشہ دماغ میں دل میں موجود رہتے ہیں. یہاں کچھ ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, اور اس ٹاپک پہ بھی وہ اس طرح بات کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ٹی وی کے اس پار بیٹھے ہیں ان کو اس بارے میں بات کرنا آتی ہی نہیں. ان کو اپنے ایکسپریشنز, اپنے فیلنگز کا اظہار نہیں کرنا آتا, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خوشی کے موقع پہ ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. سو آئیے ویلکم کرتے ہیں میرے بہت ہی پیارے دوست حنا بیات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اینڈ زرین عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. سو ایک اور میری گیسٹ ہیں, وہ آنے والی ہیں اور وہ ہمیشہ بڑی ہر گفتگو میں جو ہے وہ بڑی آگے آگے ہوتی ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ وہ آج کے شو کو کیسے لے کے چلتی ہیں. بالکل بالکل. سو رمضان بس قریب ہی قریب ہے, آنے ہی والا ہے, اور اس رمضان کیا ہر رمضان آئی تھنک سو ہے نا, یہ آپ کا پہلا رمضان ہوگا نا ہسبینڈ کے بغیر؟ دوسرا ہوگا. لیکن پہلا رمضان جو تھا وہ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو میں سیریا اور ٹرکی چلی گئی تھی جو ارتھ کوئک کے وکٹم سے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو وہ رمضان ایک الگ ہی رمضان تھا. اس میں شاید میرے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ میں وہ کام کروں, اور اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک کہتے ہیں نا آپ کو آئینہ دکھایا کہ دیکھو تم سے زیادہ تکلیف میں لوگ موجود ہیں. جی جو تمہارا درد ہے وہ تمہارا ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا درد تم سے کئی گنا زیادہ ہے, ان کا سینس آف لاس تم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو شاید میرے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم تھا, ایک پیغام تھا, جس کی وجہ سے میرا وہ رمضان بہت فزیکلی اور ایموشنلی مشکل لیکن بہت پیارا گزرا. اب یہ رمضان مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے زیادہ محسوس ہوگا اور طرح سے, کیونکہ ایک اکیلے پن کا احساس ہوگا. کیونکہ ایک تو آپ کا رمضان, آپ کی عیدیں آپ کے بڑوں سے ہوتی ہیں. جب تک وہ ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر بھی کہتے ہیں نا میرے اوپر کوئی ہے. تو اب اور وہ بڑے ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں نا ان فیسٹیوٹیز کو, وہ چھوٹی اور بڑی رکھ رکھاؤ کو. مطلب میں بچپن کو یاد کرتی ہوں نا, تو وہ جیسے آپ کا صبح امی کا آپ کو اٹھانا کہ اٹھو تہجد پڑھو, پھر سحری کا وقت ہو رہا ہے, کرو, کھاؤ, یہ کھانا ہے تم نے, پھر اسکول جانا ہے. اب آپ خود ہی اٹھتے ہیں, آپ خود ہی الارم لگاتے ہیں, آپ خود ہی اکیلے بیٹھ کے وہ جو اکیلے بیٹھ کے سحری کرنا ہے اور اکیلے روزہ افطار کرنا ہے, وہ میرا خیال ہے مشکل ہے. وہ بہت ڈیفیکلٹ, وہ ڈیفیکلٹ ہے. وہ یہ میں کہوں کہ جی آپ یاد نہ کریں, یہ ممکن نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو روحیں ہوتی ہیں, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں, آپ کے ساس سسر ہوں, آپ کا شوہر ہو, وہ روحیں تب تک ہی زندہ رہتی ہیں جب تک آپ ان کو یاد رکھتے ہیں. اب صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ان کو بھلا دیں گے تو واقعی وہ مر جائیں گے. ہاں بالکل بالکل. زرین تمہارا کون سا یہ رمضان ہے عمر بھائی کے جانے کے بعد؟ میرا بھی بس اب یہ تیسرا رمضان آ رہا ہے, اور اتفاق ایسا تھا کہ 2 رمضان عمر کے جو آئے ہیں ان کی سالگرہ بھی رمضان میں تھی. اچھا. 19 اپریل کو ان کی سالگرہ ہوتی ہے. تو وہ 2 رمضان, جو پہلا رمضان آیا تھا ان کے بعد, تو وہ میرا پھر وہ ہوتا ہے کہ میں عبداللہ شاہ غازی پہ ہی قرآن خوانی رکھ کے اور اپنی ساری دوستوں کو بلا کے, کہ جس طرح ہم عمر کے ساتھ سب افطاری کرتے تھے تو وہاں بیٹھ کے کہ نہیں آج بھی ہم نے عمر کے ساتھ افطاری کرنی ہے. تو وہ میرا 2 سال سے وہ ایک روٹین چل رہا ہے. کیونکہ رمضان ویسے ہی سب کے لیے گھروں میں, سب کے گھروں میں ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے, مگر میرا تھوڑا سا اسپیشل اس لیے ہوتا تھا کیونکہ تھیٹر ہوتا تھا عید کا ڈرامہ. اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہماری ریہرسلیں, پہلے پریس کانفرنس پہ ریہرسلیں بہت زیادہ ہیپننگ ہوتا تھا, بہت زیادہ. ہاں,
اور اس میں اور تم کیا لوگ افطاریاں بھی اور سحریاں بھی اتنی زیادہ تم لوگ رکھ رہے ہوتے تھے گھر میں. ہمارے اکثر ہم بھی ایک دو دفعہ شامل ہوئے ہیں. ہاں سو تمہارے لیے تو وہ بہت ایک رونق والا یہ مہینہ ہوتا. بہت زیادہ کہ مطلب مجھے ہوتا تھا کہ بھائی میرے گھر میں اتنی افطاریاں ہونی ہیں, اتنی سحریاں ہونی ہیں, تو میں مطلب, اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ بس ایک نارمل افطاری ہونی ہے سحری, عمر کو شوق تھا کھلانے پلانے کا, تو پراپر ہونا ہے سارا. تو وہ اب ان کے بعد وہ جو ایک رمضان آیا ہے, ظاہر ہے سحری افطاری ویسے ہی ہو رہی ہے, لیکن وہ رونق نہیں ہے, وہ بات نہیں. وہ مجھے لگتا ہے گھر کے سربراہ سے ہی ہوتی ہے, کہ جب گھر میں مرد ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں بنائیں, اس کی پسند کی یہ چیزیں بننی چاہیے, ورنہ اہتمام ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مرد, لوگ کہتے ہیں نا عورت سے گھر کی رونق ہوتی ہے, عورت تو ہوتی ہے, لیکن جو ایک مرد سے ہوتی ہے نا, اصل مرد سے اس عورت میں رونق آتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ سارا اہتمام کرتی ہے اور سارا تو وہ ایک کافی فیل ہوتا ہے. ابو کے بعد پھر عمر کا جانا, تو وہ ایک جو ہوتی تھی, پھر وہ اچھا رمضان سے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی تھی, کہ مجھے ہوتا تھا کہ یار میرے رمضان میں افطاریاں وغیرہ ہوں گی, تو میں عید کی تیاریاں پہلے کر لوں, کپڑے لے آؤں, جوتے لے لوں, سب کی شاپنگ کر لوں. تو وہ میری یہ والا جو ٹائم ہوتا تھا نا, جو یہ ٹائم ہے, یہ بھی میرا بیزی گزر رہا ہوتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی. Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.